پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. تحریک انصاف کے فائنل جو احتجاج ہے، یعنی احتجاج کی جو فائنل کال آ چکی ہے، اس میں کوئی 6 دن رہ گئے ہیں. اب جو ٹاسک دیا گیا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہر ایم این اے کے حلقے سے 10,000 بندہ آئے گا، ایم پی اے کے حلقے سے 5,000 بندہ آئے گا، یعنی ایم پی اگر 5,000 اسی حلقے سے لا رہا ہے، اسی حلقے سے ایم این اے 10,000 لا رہا ہے، تو ایک حلقے سے کم از کم 2 حلقے ایم پی اے کے بھی ہوں تو 20,000 لوگ ایک حلقے سے نکلیں گے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ڈویبل ہی نہیں ہے. اتنی تعداد کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ 200-250 بسیں تو آپ کو ایک حلقے سے چاہیے، تو پھر اتنی بسیں آئیں گی کہاں سے؟ تو یہ تو ڈویبل ہی نہیں ہے، بندے پہنچیں گے کیسے؟ یہ احتجاج کی کال تو انہوں نے جلد بازی میں دے دی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. دوسری طرف پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر لوگ نہیں نکلیں گے، آپ بسیں بھر کے نہیں لائیں گے اور بسیں خالی نہیں لے کر آنی، بھر کے لانی ہے، اس کی ویڈیوز شیئر کرنی ہے، تو پھر اگلی دفعہ ٹکٹ کی امید نہ رکھیے گا. کیا تحریک انصاف احتجاج کی کال دے کے پھنس گئی ہے؟ کیا واقعی یہ ڈویبل نہیں ہے؟ یا پھر جیسا احتجاج پہلے ہوا 4 اکتوبر کو ہوا ویسا ہی ہو جائے گا، یا اس سے کچھ پلس مائنس کر کے ہو جائے گا؟ اور رانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنے کون، اسلام آباد میں آنے کون دے گا؟ پی ٹی آئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ 4 طرف سے آئیں گے اس دفعہ، ہم ایک سائڈ سے نہیں آئیں گے، 4 مختلف راستوں سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے. تو کیا کوئی مختلف حکمت عملی پی ٹی آئی کی طرف سے بنائی جا رہی ہے؟ ایک تو ہمارا موضوع یہ ہے پروگرام کا. دوسرا، بلاول صاحب ناراض ہیں، اب اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے انہیں منائیں، لیکن کیوں ناراض ہیں بلاول صاحب کو؟ کیوں ناراض کیا کیوں ہے نون لیگ نے؟ ذرا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. الیکشن ٹریبونلز پہ فیفن کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اب تک جب سے حکومت بنی ہے صرف 17% درخواستیں نمٹائی جا سکی ہیں، 83% درخواستیں ابھی پڑی ہوئی ہیں، وہ نمٹائی نہیں جا سکی ہیں. کیوں؟ اور سب سے زیادہ جو کم کام ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، صرف 6%، 6.5% درخواستیں نمٹائی جا سکی ہیں. اگر درخواستیں اس رفتار سے نمٹائی جائیں گی تو پھر 5 سال تو نہیں نمٹائی جا سکتی جو انتخابی عذرداریوں کی درخواستیں ہیں. حسن نواز صاحب لندن میں کیوں ڈیفالٹ کر گئے ہیں، کیوں دیوالیہ ہو گئے ہیں، کہانی کیا ہے؟ وی پی این حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ سارے موضوعات ہیں آج کے. ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، خوش آمدید. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کے. رانا صاحب خوش آمدید. ڈاکٹر ہمایوں محمد کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. ارشاد بھٹی صاحب، یہ ڈویبل ہے؟ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے اور بغیر تیاری کے کر لیا ہے، ڈویبل ہی نہیں ہے یہ تو. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ 10,000 ایک ایم این اے اور 5,000 ایم پی ایس، تو اگر وہ 10,000 جو ہیں ان کو اگر وہی ایم پی اے گن لیں، یہ ہمارے بھی ہیں ایک ہی حلقے سے، یہ تو پھر 2 نمبری ہے نا، دھاندلی ہے. دھاندلی کیا اتنی دھاندلی؟ اپنا 10,000 لائے گا آپ وہ اگر خاموش ہو کے بیٹھے ہیں جو الیکشن میں دھاندلی ہو چکی ہے، تو یہ بھی تھوڑی سی قبول کر لیں کہ اس میں کیا دھاندلی کے جوابی دھاندلی چھوٹی معمولی سی دھاندلی کر لیں. اور ویسے دھاندلی شرعی ہے، وی پی این غیر شرعی ہے. تو اچھا، تو دیکھیں یہ جو 10,000 اور 5,000 یہ تو جو ماضی کو دیکھ کے دیکھا جائے تو پاسبل نہیں لگتا کہ اگر اس طرح آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو پھر تو کمال ہی ہو جائے. پھر تو میرے خیال سے رانا صاحب کو جا کے تو استعفے لکھ کے تو ان کو ہی دینے پڑیں گے کہ آپ جاؤ، مہربانی کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے 10,000 کا ٹارگٹ سیٹ کر کے آپ کہیں 10,000 کا رکھیں گے تو یہ 2-3 ہزار نکالیں گے نا. اگر ٹارگٹ ہی 1,000 کا دیں گے تو پھر تو 300 لوگ لائیں گے. نہیں، ایسے ہی ہوگا. ظاہر ہے اتنے پہلے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا اور ہر جماعت کرتی ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہی سارا تھا، مسلم لیگ والے کے 5-5 ہزار حلقوں سے اور پتہ ہی جب یہ نواز شریف صاحب آ رہے تھے لندن سے واپس تو مینار پاکستان پہ موٹر سائیکل، جنت کے ٹکٹ اور پتہ نہیں کیا 5,000 اور خرچے اور یہ اور وہ اور پورا پاکستان. تو میرے خیال سے کتنے اکٹھے ہو گئے تھے؟ تو وہ تو ٹارگٹ تو سارے سیٹ کرتے ہیں. کتنے اکٹھے ہو گئے تھے ویسے؟ میرے 1,00,000 سے تو کم ہی تھے. لاکھ سے تو بہت کم تھے ویسے. ہاں، یعنی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو 10 لاکھ کے بدن 5 لاکھ کا ٹارگٹ، پہلے 10 لاکھ کا تھا، پھر 5 لاکھ. معتاد اندازے کے مطابق میرا خیال ہے 20-25 ہزار کے قریب لوگ تھے. میرا جو تجربہ ہے کور کرنے کا 50,000 بھی کر لیں، 50,000 بھی کر لیں تو میاں نواز شریف صاحب کی جس طرح مسلم لیگ نے جنت کے ٹکٹ، یار جنت کے ٹکٹ پہ تو میں اور آپ بھی چلے جائیں، یقین ہوتا تو میں بھی چلا جاتا. تو خیر وہ تو یہ ٹارگٹ ہے لیکن اس کا نہیں ہے. باقی ہاں مجھے ایک اعتراض ہے کہ مجھے یہ اعتراض ہے جو لفظ یلغار ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں. یہ ویسے جس نے رپورٹ کیا اس نے لکھا ہے یا انہوں نے کہا کہ ہم یلغار کریں گے؟ اب مجھے یہ نہیں پتا. میرا ویسے یہ خیال ہے کہ اخبار جہاں پر رپورٹ ہوا ہے یہ رپورٹر کی زبان استعمال ہوئی ہے، یعنی لکھنے والے کی. ہاں یہ پھر یہ 4 طرف سے یہ یلغار کرنے کا فیصلہ. ویسے ڈاکٹر صاحب آگے بتائیں گے یہ یلغار، ڈاکٹر صاحب یہ یلغار جو ہے وہ یلغار کا فیصلہ خود پی ٹی آئی نے کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کہاں کس جگہ پہ کہا ہے کہ ہم یہ الغار کریں گے. خبر تو یہی چھپی ہے. دیکھیں نا خبر، دیکھیں کفن باندھنا ایک کفن باندھنا اور جنازے باندھنا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی حرکتوں کا پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. جس طریقے سے دیکھیں نا، جس طریقے سے پچھلی دفعہ جب ہم اسلام آباد آئے تھے وہاں پہ اسٹریٹ بلٹس چلی تھی، بالکل اسی طریقے سے جیسے ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلی تھیں. وہاں پہ ہمارے لوگوں کی کسی کی آنکھ ظاہر، میں غلط بیانی نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. دیٹ از وائی علی امین گنڈپور نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک گولی چلاؤ گے تو ہم بھی چلائیں گے. وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے گولیاں چلائی تھی اور اس کی فوٹیجز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ دیکھ لیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ محاورتاً کچھ چیز کہتے ہیں، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اس کو ان لٹریچر، وہ لٹری سینس میں لے لیتے ہیں، وہ اس کو وہ نہیں سمجھ سکتے. یہ 10,000 کا جو ٹارگٹ ایک ایم این اے کے حلقے سے اور اسی میں جو 2 ایم پی اے کے حلقے ہوں گے 5,000، یعنی ایک حلقے سے 20,000 لوگوں کو نکالنا، آپ کے خیال میں یہ ڈویبل ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈویبل ہو سکتا ہے. ڈویبل اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایم این اے جو ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھیں ایک حلقے میں ایم این اے الگ جیت سکتا ہے اور نیچے ایم پی اے الگ جیت سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایم پی اے جیتا ہے ایک پارٹی سے تو ایم این اے اسی پارٹی کا ہی ہو. بعض دفعہ دوسری پارٹی کا بھی جیت جاتا ہے. دونوں کے الگ الگ بھی اثر و رسوخ ہوتے ہیں، تو وہ چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، دیٹس اے ٹارگٹ کہ یہ کرو. اس ٹارگٹ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی 10,000 نہ کرے، 8,000 کر لے، 6,000 کر لے، سم تھنگ لائک دیٹ. دا پوائنٹ از کہ آپ ایک ٹارگٹ دیتے ہو کہ بھائی ہم نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح، آپ نے ٹارگٹ رکھا وہ اچیو ہو یا اس کے قریب چلے جائیں. دیکھیں نا، آپ جب تک آپ چوٹی کی وہ نہیں کریں گے تو آپ تک نیچے نہیں کریں گے. پرابلم یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے ہم چھوٹا ٹارگٹ دیتے ہیں کہ وہ اچیو کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی 200 بندہ ہم لے کر آئے تھے، 200 بندے لے آئے جی، خوش ہو گئے جی. یہ اگر آپ دیکھا جائے یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ چیز ہے. بالکل صحیح ہے رانا صاحب. اگر یہ لوگ نکلنے نہیں ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈویبل ہی نہیں ہے نا، میرا ایک حلقے میں آپ کو 200-250 بسیں کہاں سے ملیں گی، اور پھر پورے پنجاب میں اور اے پی سی میں اتنی بسیں دستیاب ہی نہیں ہیں. چلیں وہ بسوں سے آئیں یا موٹر سائیکلوں پر آئیں یا جیسے بھی آئیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ نکلنا نہیں ہے، کیوں لگائی ہے دفعہ 144؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ کیوں انہوں نے 24 کی کال دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مینڈیٹ کی کہتے ہیں واپسی چاہیے. نہیں، میں بتاتا ہوں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے تو یہ بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ سیاسی حریفوں سے تو بات میں بلیو ہی نہیں کرتے نا، اور وہ ہو بھی رہا تو اینڈ میں قالین جو ہے وہ خان صاحب کھینچ دیتے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات جو ہے، جہاں دروازہ یہ کھٹکھٹا رہے ہیں بڑے عرصے سے، وہاں جو ہے وہ دروازے سے ان کو کوئی آواز آ جائے. اور تو آپ سے بات کریں، آپ ان کو دے دیں گے مینڈیٹ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے جو مانگی ہیں نا، ہم ان کو ابھی سے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم جو ہے واپس لیں، بھائی کیوں لیں؟ پارلیمنٹ نے جو ہے پاس کی ہے، ان کے بندے ملا کے اٹھا کے، ان کا موقف ہے نا ان کا، تو وہ تو ہونا نہیں ہے. دوسرا ہے کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کریں. دیکھیں مینڈیٹ ہمارا بالکل ٹھیک ہے، اگر ان کو لگتا ہے جعلی ہے تو جا کے عدالتوں سے وہ دے دیں. باقی وہ کہتے ہیں تیسری مانگ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز اور خان صاحب ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے. تو ان کا کوئی ایسا جو ہے وہ مانگ نہیں ہے جو پوری ہونے والی ہے، جو سیدھی سی بات ہے. تو اب انہوں نے یہ چیلنج، انہی مانگوں کو لے کر آپ سے بات وہ کیوں کریں؟ آپ کہتے ہیں آئیں ہم سے بات کریں، آپ سے کیوں بات؟ جب چیزیں پوری ہونے والی نہیں ہیں آپ کے خیال میں، تو پھر یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں نا، یہ بات پوری کر سکتے ہیں، جو ان کا خیال ہے پوری کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ وہیں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے، جن کے بل بوتے پہ انہوں نے اقتدار کیا. آج بھی یہ وہیں جو ہے وہ جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے کھڑے تھے. تو یہ جو جمہوری بنتے ہیں، ان کو جمہوری تو آپ وہ کاٹا مار دینا جمہوریت کے آگے کہ بڑی جمہوری جماعت ہے اور یہ جمہوریت کے لیے کر رہی ہے. نہیں کر رہی، یہ جو ہے کوئی بیک ڈور ڈھونڈ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کوئی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ ہمیں کوئی فکر ہے، یہ کیا ہے کہ ہم کیوں وہ 144 کیوں لگا لیے، بالکل انہوں نے جب کہا ہے کہ یہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ واپس نہ آئیں تو جنازوں کی تیاری کرا لو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے کیا یہ پرامن آ رہے ہیں, یہ پرامن احتجاج کو کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا تو مطلب ہے کہ یہ کر کے جو بھی جیسے تیسے ایسے کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جس طرح گنڈا پور صاحب تو نہیں میں بن سکتا, لیکن جو جس طریقے سے وہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی بدمعاشی کے ذریعے یہ کچھ کر لیں گے, تو وہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہونے دینا. اور ہم جو ہے ہمیں تو ان کی تو تاریخ ہے وائلنس کی. اب میں کہاں سے آپ کو گنواؤں, وہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ, پھر زمان پاک پہ پیٹرول بم, پھر 10 فوجی تنصیبات, پھر جلاؤ گھراؤ اسلام آباد کا. تو بالکل ہم نے پریکاشنز لینی ہے اور ہم لیں گے اور ان کا اچھا ویلکم کریں گے. تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ فائر کر رہے تھے پچھلی دفعہ, اسٹریٹ فائر بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کی. اگر کی ہوتی تو کوئی اموات ہوتی. ماڈل ٹاؤن میں کہہ رہے تھے, نہیں ادھر بھی کہہ رہے تھے نا, ماڈل ٹاؤن میں بھی کہہ رہے تھے. ماڈل ٹاؤن والا تو جو ہے وہ تو جو ہے وہ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا نا کہ ہماری گورنمنٹ کی عدالتوں سے کچھ نہیں نکلا. عدالتوں سے کب نکلتا ہے؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب آئیں گے تو اگر یہ آئیں گے اور یہ فائنل کال اور کفن باندھ کے آئیں گے تو پھر اچھی تیاری ہوگی حکومت کی بھی اور اچھا ان کا. ویسے تو یہ بھی غیر شرعی ہے بھٹی صاحب کہ جب اگر گھر نہ پہنچوں تو جنازے پڑھ لینا. وہ گھر اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی گھر نہ پہنچ, جب تک تصدیق نہ ہو جنازہ نہیں ہوتا. یہ بھی تو غیر شرعی ہے. غائبانہ نہیں ہوتا. غائبانہ تب ہوتا نا جب کنفرم ہو جائے کہ کوئی شہادت فائز ہو گیا. جعلی مینڈیٹ شرعی ہے, وی پی این غیر شرعی ہے. عدلیہ حکومت کے انڈر شرعی ہے, وی پی این غیر شرعی ہے. ایشو بنیادی طور پہ دیکھیں, یہ میں سوچ رہا تھا کہ جب عمران خان حکومت تھی, آر ٹی ایس 26 نکات, پی ڈی ایم, مولانا فضل الرحمان سربراہ, جلسے, جلوس, ریلیاں, مہنگائی مارچ, مولانا صاحب کا دھرنا, بلاول صاحب کا کانپے ٹانگ گئی والا 4,500-5 ہزار کا لانگ مارچ جو ڈی چوک پہ رکا تھا, اور وہ کہیں کوئی ایسی قانون سازی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی کہ ایک مرتبہ جلسہ اجازت لیے بغیر کیا تو 3 سال, دوسری مرتبہ اگر وہی کیا تو 10 سال, اور کس طرح کی شرائط کے ساتھ جلسہ, 6 بجے شروع, 4 بجے شروع, 7 بجے ختم, یعنی اسکول والا. کبھی کوئی آپ کو اس دور میں لگا؟ سب نے کیے, گوجرانوالا میں ہر جگہ, گوجرانوالا کی تقریر نواز شریف صاحب کی, ہر جگہ جلسے کیے. تو یہ جو احتجاج شروع ہوا ہے اس کی بنیاد کہاں پڑی؟ دیکھیں نا, مان لیا کہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے آپ نہیں دیتے, لیکن دھاندلی ٹربیونلز تو ایکٹیو کر دیں, اور آزادانہ ان کو کر دیں. کیوں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی؟ اور آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سارا کچھ دے دیا تاکہ اس کا مکو ٹھپے. اور پھر کیوں قانون سازیاں کی؟ جلسے کرنے دیتے. آپ ایک جگہ کر دیتے اور کہتے کرو جلسے, کرتے رہو. جب جلسے روکے آپ نے اور کہتے آٹا گندی یہ ہلدی کیوں ہے, جب پھر یعنی آپ نے جلسوں سے کتارسس ہوتا رہتا ہے. ہاں نہیں یار, کرتے رہیں, کتنے کرتے رہیں. لانگ دھرنا دینا ہے, بیٹھ جائیں. 126 دن کا دھرنا بھی دیا تو کوئی نواز حکومت ختم ہو گئی تھی, تو دے لیں. ڈی چوک پہ نہیں آپ دینا چاہتے, تھوڑا سا پیچھے دے لیں. لیکن جب آپ کی دفعہ 144 اتنی شرمناک ہو کہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز, پنجاب اسمبلی کے احمد بچر, اسد کیسر, حامد رضا, 5-6 لوگ اکٹھے ہوں, دفعہ 144 لگ جائے. ایس ایچ او پکڑے اور بٹھا, جھنڈے والی گاڑیوں میں آئے ہیں, اور ایس ایچ او نے پکڑا, چوکی پہ بٹھا لیا اور پھر کہا جا چل نکل جاؤ. تو اس طرح کی دفعہ 144 تو نہیں ہونی. حکومتیں بڑے دل کی ہوتی ہیں, آپ نہ دیں ان کو چوری شدہ مینڈیٹ. یہ کرنے سے حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ آپ 26ویں آئینی ترمیم نہ دیں, آپ وہ جو کہ نہ گرفتار. ظاہر عمران خان اور ساروں نے عدالتوں سے رہائی لینی ہے, اور یہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی آئے اور حکومت سڑکوں سے آ کر حکومت کو گرائے. لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ کسی کو آپ باہر کھڑا ہونے کی اجازت نہ دیں. حکومت کی کیا اس میں ہوگی؟ دیکھیں, حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے معیشت بہتر کر لی ہے, اور بہتر ہو سکتی ہے اگر سیاسی عدم استحکام نہ ہو. اب ساری توانائیاں اس طرف لگ گئی ہیں. دوسری دہشت گردی کی ہم نئی لہر ہے, اس کو اس وقت تک ختم نہیں ہو جب سیاسی عدم استحکام. تیسرا, ملک کا باہر امیج جو جا رہا ہے, سرمایہ کار کیوں آئے گا؟ جب پہلے تو ہم نے اپنے سرمایہ کار سارے بھگا دیے نا, باہر کے کیوں آئیں گے؟ تو حکومتیں بڑے دل کرتی ہیں, یار بیٹھو ساتھ. جب آپ ایک طرف سے انتشاری ٹولہ, یہودی ایجنٹ, تو ملک دشمن, تو ان کو نبٹ لیں گے, تو ان کو یعنی آپ کوئی تھوڑا سا تو کریں نا, لب و لہجہ بہتر کر لیں. اور نہیں تو یار کہیں آپ کو مخصوص نشستیں دیتے ہیں, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. قانون سازیاں تو ساری ہو گئی. اور نہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں یار بیٹھو تو صحیح,
تو کوئی ماحول بہتر بنانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے, چاہے یہ مانگے ان کی پوری نہ کر سکے, حکومت کچھ نہ بھی ہو صحیح ہے تو کم از کم کوئی ایک ایکٹنگ تو ہو سکتی ہے نا, کوئی انگیجمنٹ تو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, یہ اچھا پوائنٹ ہے. میں مگر ڈاکٹر صاحب یہ جو چلیے یہ تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, کوئی چلیں بڑا ٹارگٹ رکھا ہے, پورا اچیو نہیں ہوگا, کچھ آدھا اچیو ہوگا, کسی کا کم اچیو ہو جائے گا, لیکن اس کو جب آپ نے مشروط کیا ہے کہ جو نہیں ٹارگٹ پورا کرے گا پھر اس کو اگلی دفعہ وہ ٹکٹ کی توقع نہ رکھے, اس کو کہتے ہیں بلیک میل. یہ پھر نہیں دیکھیں اس سے ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ بلیک میل سینیٹرز کو ملا کوئی ٹارگٹ کیا نہیں, سینیٹرز کو ہلکا نہیں ہوتا نا. دیکھیں بیسیکلی ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے یہ کہتے ہیں بلیک میل بھی ہو سکتا ہے, یہ بلیک میل بھی ہو سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ دوسرے میرٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے, آپ کو یہ اچیو کرنا چاہیے. آپ یہ اچیو نہیں کر سکتے, دیٹ مینس یو آر انڈر پرفارمنگ. اف یو آر انڈر پرفارمنگ, آئی ڈونٹ نیڈ پیپل ہو آر انڈر پرفارمنگ, آئی نیڈ پیپل ہو کین اوور پرفارم. مجھے میرٹ والے چاہیے, مجھے جدی پشتی الیکٹیبلز نہیں چاہیے, مجھے وہ لوگ چاہیے جو محنت کریں, جو کوشش کریں اور اس کے بعد وہاں تک جائیں, یہ کر لیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے. اب ہمیں بات ہو گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ادھر جائیں اور عدالتوں میں جائیں. 90% کے قریب کیسز اس وقت ٹریبونل میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. لا کے لحاظ سے ودن 6 months ان کا ڈیسیجن آ جانا چاہیے تھا, ابھی تک نہیں آیا. تو ہم دیکھتے ہیں جہاں 34 انہوں نے وہ پینڈنسی کے بیسس پہ بڑھائے, تو آئی ہوپ کہ ابھی کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں باقی, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ایکٹ بنایا ہوا ہے, جو پریونٹیو ایکٹ ہے, میں چلا جاتا ہوں آج سے 125 سال پرانا, یا تقریباً 100 سال پرانے کی بات کرتا ہوں. 1919 مارچ میں ایک ایکٹ بنا تھا, وہ ایمرجنسی پریمپٹیو انڈیفینٹ ڈیٹینشن ایکٹ بنا تھا, کہ جو آدمی آزادی کی بات کرے یا جو آدمی اس لحاظ سے بات کرے اس کو پکڑ کے رگڑ دو. اس کا نام یاد ہے, اس کو کہتے ہیں ہم رولٹ ایکٹ. یہ وہ ایکٹ تھا کہ جس کے خلاف جب لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے تو ان کو جولین والا باغ کی جو ٹریجڈی ہے نا, وہ اس ایکٹ کے خلاف ہو رہی تھی. اس ایکٹ کو دیکھ لیں اور اس ایکٹ کو دیکھ لیں, ایک ہی چیز ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ گوری سرکار تھی, یہاں پہ چوری سرکار ہے. اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. آگے چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا حکومت کے دل بڑا ہونا چاہیے. حکومت کون سی؟ وہ حکومت جو مینڈیٹ پہ آئے. جو چوری پہ آتی ہے ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے, بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں وہ. بالکل آپ نے کبھی دیکھا چور اپنے پیسے کیسے چھپا کے رکھتا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے. آگے چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے. آپ نے کبھی چور کے ساتھ بات کی ہے؟ آپ چور کے ساتھ بات نہیں کرتے, آپ پولیس کے ساتھ بات کرتے ہو کہ بھائی اس نے چوری کی ہے. وہاں پہ بیٹھ کے پھر وہ کر آ کے پھر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی دیکھیں نا, بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 میں ایک اور مثال دیتا ہوں. چلو چور کی مثال, یہ خفا ہوتے ہیں کہ ہم چور کو چور نہ کہیں, مطلب ہم کچے کے ڈاکو کو کچے کے ڈاکو نہ کہیں, ہم کچے کے باسی کہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں بات بدل دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے, میرا یہ مشورہ ہے ان کو بھی. اس ملک کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے اور اس ملک کو اگر ہم نے اس بھنور سے نکالنا ہے, تو اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں, ہم لوگ, تو پھر مطلب نو بڈی از گونا بلیو دیٹ. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آئیں اس ملک کے لیے ہم بات کیا کریں. ہم یہ بات نہیں کرتے آپ ہمیں نکالیں, ہم یہ بات کرتے اس ملک کو آگے چلانا کیسے. اور جب تک ہم بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, اور آپ سٹیک ہولڈر ہیں اور آپ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, مگر یہاں پہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے نا سر. آپ سمجھتے ہیں ملک نہیں چل رہا, وہ سمجھتے ہیں ملک چل رہا ہے اس میں, لیکن وہ سمجھتے ہیں ملک چل رہا ہے نا سر. اب یہاں پر رانا صاحب اس میں دیکھیں نا, ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ملک نہیں چل رہا, پہلے تو میں اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, سود کی شرح جو ہے 7.5% گر گئی ہے, آپ کی ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے, آپ کے ریزرو 16 ارب پہ پہنچ گئے ہیں, سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے, کیا وہ بتاتی ہے کہ انویسٹر کا کانفیڈنس کدھر ہے. اوور آل جو ہے وہ آپ کی, ابھی آئی ایم ایف آئے, لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں منی بجٹ آنے لگا ہے, فلانا ہونے لگا ہے, وہ بھی اچھا انہوں نے کہا انکریجنگ ہے جو صورتحال ہے. تو ہر لحاظ سے ایکسپورٹس آپ کی انکریجنگ, انہوں نے کہا کہ انکریجنگ کام ہے, اور کچھ جہاں ہمیں کرنا ہے وہاں ہم اور بھی بہتری کریں گے. خود کر رہے ہیں ہم, اپنا ملک ہے, ہم نے اس کو سنوارنا ہے. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, آپ کا پھر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, ہر لحاظ سے جو ہے آپ کی معیشت بہتری کی سمت پہ, اور یہی ان کی موت ہے.
یہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں, یہ سیاسی موتی میں کہیں ظاہر سی بات ہے. نہیں یہی ان کا, اب دیکھیں بات یہ ہے, اور بہتری آئے گی تو کس نے پوچھنا ہے پی ٹی آئی کو, کس نے پوچھنا ہے جی فلانا ہو گیا, ملک ڈوب گیا, یہ جو انتشاری باتیں کرتے ہیں. تو آج ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی ہم دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ کیوں گئے تھے آکسفورڈ, کیوں لڑنا تھا آکسفورڈ کا الیکشن, کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھے, ان کو این آر او ملے. کیوں یہ خطوط جو ہے وہ لابیسٹ وہاں ہائر کر کے لکھوا رہے ہیں, یہ کہ انٹرنیشنل پریشر بنے, ان کو این آر او ملے. اور کیوں یہ ابھی 24 کی انہوں نے فائنل کال دی ہے کہ بھائی کوئی یعنی کہ ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, ہمیں کوئی یعنی کہ بھول ہی گئے ہیں کہ ہم بھی پوچھے نا. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس, حکومت کے پاس ایک ماحول کو بہتر کرنے کے 10 راستے ہوتے ہیں. پوچھنے کی بات آپ کہ آئے بیٹھے ہم آپ کو کوئی, انہوں نے کہا پپٹیئر فلانا. دیکھیں کیونکہ یہ خود رہ چکے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی ایسے چلتا ہے. جب یہ پپٹیئر, یہ پپٹ تھے اور پپٹیئر ان کی انگلی ہلا رہا تھا, ہم تو تب بھی کہتے تھے ہمارے سے بات کرو یار. اپوزیشن لیڈر جب تھے میاں شہباز شریف صاحب, وہ کہتے تھے ہمارے سے بات کرو, ہم ان کے پاس جاتے تھے, ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, ہمارے سے بات نہیں کرتے تھے. ابھی بھی فلور آف دا ہاؤس میں ہم نے کہا 26ویں ترمیم میں بھی سارے یہ ان بیٹھے وہاں مشورے بھی دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. اینڈ میں قالین جو ہے وہ خان صاحب نے کھینچ دیا کہ ہم نے نہیں کرنی. تو بات وہیں آ کے رکتی ہے. دیکھیں ان کا جو ہے نا, ان کا شوق ہے کہ یہ اب ان کو جو ہے ان سے کوئی ڈائریکٹ اس طریقے سے سمجھتے ہیں. اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے ویسے؟ دیکھیں مسئلے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے سے نہیں کرنا چاہتے. اور یہ پورا 24 کا ڈرامہ کہہ دیا نا رانا صاحب کہ ان کی مانگیں تو مانی جا ہی نہیں سکتی. مانگے نہیں مانی جا سکتی. بات کیسے ہوگی, کس موضوع پہ ہوگی؟ اب آپ کہیں چلے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں سے کتنا مانا جا سکتا ہے, کتنا نہیں مانا جا سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ان کو لگتا ہے نا کہ یہ پورا جب یہ ٹوپی ڈرامہ کریں گے 24 والا, اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, ایک تو یہ فلاپ ہوگا, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, اور دوسرا جب پھر بھی ان کی بات نہیں بنے گی بات. چلیں دو تین کو دروازہ جو یہ کھٹکھٹائیں گے, پی ٹی آئی مانگ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. آخری بات جو چور والی انہوں نے بات کی, دیکھیں یہ جو جب یہ حکومت میں تھے تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق یہ سب سے کرپٹ حکومت. نہیں وہ مینڈیٹ چور کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ کرپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں. مینڈیٹ چوری کر کے ہی آئے تھے یہ 2018 میں, یہ الحمدللہ مینڈیٹ چوری کر کے ہی آئے تھے, اس لحاظ سے بھی یہ چوری. صحیح ہے. چلے بھٹی صاحب ایک بریک لے لوں چھوٹا سا. 2-3 مرتبہ چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے ظاہر ہے ٹریبونلز ایک راستہ ہے. اب ٹرائبونلز کتنا کام کر پا رہے ہیں, اس پر فیفن کی ایک رپورٹ آئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فیفن کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے الیکشن ٹرائبونلز کے حوالے سے. الیکشن ٹرائبونلز اب تک 8 فروری 2024 کے جو عام انتخابات ہیں اس سے متعلق یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس میں صرف 17% انتخابی تنازعات کو نمٹا پائی ہے. ملک بھر کے 23 الیکشن ٹرائبونلز میں کل 377 انتخابی پٹیشنز دائر کی گئیں. 7 ٹرائبونلز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک بھی فیصلہ نہیں کیا. 23 میں سے 7 ٹرائبونلز. فیفن کی جانب سے کل 350 انتخابی تنازعات کا جائزہ لیا گیا ہے. الیکشن ٹرائبونلز ان میں سے اب تک صرف 60 کو نمٹا پایا, اور سب سے بہتر کارکردگی بلوچستان میں رہی ہے جہاں پر 51 انتخابی تنازعات میں سے صرف 30 کو نمٹایا گیا ہے, یعنی 59%. اور خیبر پختونخوا میں 6 الیکشن ٹرائبونلز نے 42 انتخابی پٹیشنز میں سے صرف 8 کو نمٹایا ہے, یعنی 19%. سندھ کے 5 الیکشن ٹرائبونلز نے 83 الیکشن پٹیشنز میں سے صرف 12 کو نمٹایا ہے, یعنی 14%. اور سب سے کم کارکردگی پنجاب میں رہی ہے جہاں پر 155 انتخابی تنازعات جو ہے وہ آئے سامنے ٹرائبونلز کے, اس میں سے 10 کو نمٹایا گیا, یعنی 6.5%. اور اسلام آباد کے جو تینوں ہیں وہ ابھی ویسے کے ویسے پڑے ہیں انتخابی پٹیشن, اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. رانا صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ شروع میں کامنٹ کیا, اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اگر آپ کو انتخابات میں کوئی شکایت ہے تو جاؤ عدالتوں کے پاس. عدالتوں کی یہ کارکردگی, اور یہ صرف عدالتوں کی وجہ سے نہیں ہے, اس میں آپ کی قانون سازیوں کا بھی ہاتھ ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا آپ کی قانون سازیوں کے نتیجے میں عمل درآمد اور بنائے گئے ٹرائبونلز کا بھی ہاتھ ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں جائیں ٹرائبونلز کے پاس, وہاں سے فیصلے لیں, دوسری طرف ٹرائبونلز کو نہ چلنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, تو پھر یہ کیسے نتیجہ نکلے گا؟ یہ دیکھیں یہ تو اب عدالتیں اور ان کے درمیان ہی ہے. میں ابھی بھی یہی کہوں گا جب بھی ہوگا فیصلہ تب دیکھا جائے گا, لیکن بہرحال عدالتوں میں پرسو کریں یہ معاملات اور وہیں سے نتیجہ نکلے گا. عدالتوں کے پاس جائیں اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ عدالتوں میں کا معاملہ چل نہ پائے. دیکھیں یہ تو اب جو انڈیویجولز ہیں جو جن کے معاملات ہیں وہ اپنا اپنا معاملات دیکھ رہے ہیں. پارٹی لیول پہ تو کوئی اس کے اوپر نہ بات چیت ہوتی ہے. یہ تو اب جو جن کو ایشو ہے الیکشن سے, اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایشو ہے, پیپلز پارٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے عدالتوں سے رجوع کریں گے اور وہیں سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں چلیں گے. ہمارا تو فوکس آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ یہ ٹرائبونلز کام نہ کریں یا گو سلو کی پالیسی پہ چلیں؟
ہماری انٹینشن تو جوڈیشل ریفارمز کی تھی جو ہم نے کر لی, جو ہمیں لگتا تھا کہ اس سے بہتری جوڈیشری کے اندر آئے گی, وہ ہم نے اپنا ایک آنیسٹ ایفرٹ کیا اور اس کے نتیجے انشاءاللہ اس ملک کے لیے آئیں گے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹرائبونلز ہی کام نہیں کر رہے تو آپ کا شکوہ حکومت سے کیا ہے؟ مطلب وہیں سے ملنا ہے نا آپ کو انصاف, جو آپ اپنا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں یہ تو آپ کو ٹرائبونل سے ملنا ہے نا. دیکھیں اس طرح ہے کہ 2-3 باتیں ہیں. ابھی رانا صاحب نے تھوڑی سی اپنی پرفارمنس کے بارے میں بات کی تھی, میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. آج جتنے بھی جو فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں آج کے دن میں جن کو یہ واہ کر رہے ہیں وہ مارچ 2022 سے کم ہے, سارے کے سارے A to Z سارے کے سارے. جب یہ حجم کی بات کرتے ہیں, یہ جو اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں, وہ 100,000 کو کراس کیا ہے, لیکن اس 100,000 کی جو ویلیو ہے فائنینشیل ویلیو وہ اس وقت کے زمانے کے 50,000 سے کم ہے آج بھی. آپ کو پتہ ہے کہ ویلیو ایک اور چیز, ایک منٹ, فیر ہے میں اس وقت کی بات کروں, میں مارچ کی بات کروں, مارچ 2022 کی بات کروں, ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت لارج سکیل انڈسٹری جو ہے نا اگست سپٹمبر میں, اگست میں -2%, ہمارے ٹائم پہ 17%, -2% سم تھنگ, اور سپٹمبر میں -1 سم تھنگ اس پہ گئی ہے, پوائنٹ نہیں ہے 1 اس کے بعد ہے, اس پہ لحاظ سے گئی ہے. لیکن پھر بات ہوئی تھی, ابھی وہ بات کر رہے تھے ان کی یہ منسٹر صاحبہ کی کہ وہ ماحولیاتی منسٹر, وہ اگر وہ وہاں نہ جاتی تو بیگ کون اٹھاتا؟ کسی نہ کسی نے تو بیگ بھی اٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن میں ویسی بات بتا رہا ہوں نا, دیٹس مور امپورٹنٹ. پھر آپ بات کرتے ہیں اس میں اسلام آباد کا حلقہ 48, ایک چیز وہاں پڑی ہوئی ہے, حکومت وقت نہیں چاہتی کہ وہ ہو. ان لوگوں نے جو لاز بنائے ہیں, یہ لاز بیسیکلی جوڈیشری کو انڈرمائن کیا. انہوں نے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پوری جو کیا کہہ سکتے ہیں طاقت کے ساتھ انہوں نے ایسے لاز بنائے ہیں جو کہ میرٹ کو ختم کرتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, مثال دیجیے. مثال یہ دیتا ہوں, آئی ٹی, یہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے, اس میں انہوں نے سیکٹری لگایا ہے. وہاں پہ کوئی 35 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, اس کے اندر 3 PhD تھے, 1 PhD کا اسٹوڈنٹ تھا اور سارے تھے, اور جس کو انہوں نے رکھا ہے وہ بیچلرز ہے. ضرورت ہی بیچلرز کی ہوگی؟ نہیں, ضرورت ان کو یہ میرٹ والے رکھ نہیں سکتے. وجہ یہ ہے کہ میرٹ والے جب رکھیں گے وہ میرٹ والا آدمی شائن تھرو کرے گا, یہ اپنے سے بہتر لوگوں کو رکھ نہیں سکتے, اور یہ پرابلم ہوتی ہے میرٹ نہ رکھنے کی. دیکھیں جو ہم نے سیکٹری آئی ٹی رکھا ہے بالکل میرٹ پہ رکھا ہے, وہ ایک پروفیشنل جس کا بیک گراؤنڈ جو تھا آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا, سارے آئی ٹی کے ریلیٹڈ تھے. سر میں آج وہاں کمیٹی میں ہو کر آیا ہوں, ہم نے سوالات پوچھے ہیں کہ بتائیں یہ چیزیں کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہے, آپ آج جا کے پڑھ لیں. آپ دیکھیں غلط, ہم نے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہائرنگ کی ہے. کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ میرٹ کو فروغ نہیں دیتے. جب ہم میرٹ کو فروغ نہیں دیتے تو اس بندے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ کی, اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ والے, ہمارے ساتھ والے, ہمارے ساتھ 40% ایئر آن ایئر آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. یہ بار طرز کر رہے کہ وی پی ایس ہے, ویسے وجہ سے آپ کو پتہ ہے 1 ملین بندہ جو ہے نا فری لانسر, 1 ملین بندہ افیکٹ ہو رہا ہے یہ وی پی این سے. ڈاکٹر صاحب ویسے امین الحق صاحب کا کیا میرٹ تھا جن کو آپ نے دیکھیں نا, میری بات سنیں, ایک میں بتاتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, 40% بالکل ہوگا, میں مانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اگر صحیح ڈیسیژن لیتے یا 40% کے بجائے 90% ہوتا. بات یہ ہو جاتی ہے جب وہ جب کر لیں گے, دیکھیں گے ان ڈیسیژن سے, آپ دیکھیں آپ کے دیکھیں نا اپورڈ ٹرینڈ تو ہوگی کیونکہ یہ ٹائم ہی آئی ٹی کا ہے. اس کے اوپر آپ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں, وی پی این بند کر رہے ہیں, اس کو ناجائز کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے آئی ٹی کی کمیٹی میں آج وی پی این پہ بھی بات ہوئی ہے. آئی ٹی کی کمیٹی میں آج وی پی این پہ بھی بات ہوئی ہے, اور وی پی این کی شرعی حیثیت کو بھی کامنٹ کیا گیا کہ اس کی شرعی حیثیت ہے. انہی کے سینیٹر ہے, سینیٹر افنان اللہ, وہ اس پہ وہ کر رہے تھے. یہ کیا کہانی ہے؟ آپ
انٹرنیٹ کو کیوں سلو ڈاؤن کر کے پھر وی پی این لوگوں نے آپ کو شکایت یہ کہ جی ملینز آف وی پی این انسٹال ہو گئے ہیں مگر کیوں ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے تو نہیں تھے. میں آپ کو 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو نہیں ہوئی, جو فائبر کے اوپر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے وہ 200 400 500 MB پر سیکنڈ بھی چل رہی ہے, جس نے جو سپیڈ لی ہوئی ہے. دا سپیڈ از اویلیبل. اور ویسے بھی یہ جتنے آفیسز ہوتے ہیں, جتنے آفیسز ہوتے ہیں, آئی ٹی کے بزنسز ہوتے ہیں, وہ فائبر پہ چلتے ہیں, اور فائبر کے اوپر کبھی بھی وہ سلو نہیں ہوا انٹرنیٹ. نمبر 1 یہ اگر یہ اس کے اوپر 3G 4G سلو ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو یہ فائر وال لگ رہا تھا اور اس کے وقت وہ تھوڑا سا ایک ایشو بنا تھا, لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا. باقی تو کوئی اب جو وی پی این کی اگر بات کریں, دیکھیں وی پی این جو ہے بالکل بھی بند نہیں ہو رہے, نہ بین ہو رہے, نہ وی پی این کا جو ہے وہ کوئی ریلیجس کوئی اس کا جو ہے وہ کنیکشن نہیں ہے. اب ہمیں نہیں پتا, لیکن یوٹیوب جو ہے فرض کیجئے یوٹیوب وی پی این رجسٹر ہو رے ہیں, اور وہ ان کی رجسٹریشن کا ایک پروسیس, اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. ٹویٹر یوٹیوب یہ پرابلم کر رہا ہے نا, تو کیا یوٹیوب پہ صرف یہ کرنٹ افیئرس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرنٹ افیئرس کرنے کے لیے؟ وہاں پر لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں, وہاں پر اسٹوڈنٹس اپنے لیکچرز پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. کوئی چیز یوٹیوب جو ہے وہ بغیر وی پی این کے متعدد جگہوں پہ بے شمار جگہوں پہ کھل نہیں رہی, بے شمار ڈیوائسز پہ کھل نہیں رہی. میرا تو کھل رہا ہے یہاں, اور یہ بغیر وی پی این کے کھل رہا ہے. تو وی پی این کیوں ایک ایشو بن گیا پھر اس وقت؟ نہیں, وی پی این کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. وی پی این لگانا کیوں پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اس کی, دیکھیں ایک میں وہ جو ایسپیکٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن اس ملک کے اندر ایک خطرہ ہے, اور اس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. اور بہتر حل نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو بند کریں, آپ ان کو ریگولیٹ کریں اور ان لوگوں تک پہنچے جو مس انفارمیشن جو ہے پھیلا رہے ہیں. لیکن ان دا مین وائل اگر یہ ایسا اقدام کیے جا رہے ہیں جو ناگزیر ہیں, جو نہیں ہونے چاہیے, تو وہ بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے. آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں؟ میں ٹویٹر یوز کرتا ہوں. وی پی این سے کرتے ہیں؟ وی پی این سے غیر شرعی حرکت کرتے ہیں؟ یہ تو میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, غیر شرعی شریعت سے اس کا کوئی لنک ہی نہیں. تو پھر وہ غلط کیا ہے نا. حکومت جس کو بین کیا ہوا ہے, ٹویٹر کو حکومت نے بین کیا ہوا ہے, پرائم منسٹر صاحب اور یہ ایڈوائزر صاحب یہ اسی بین چیز کو استعمال کر رہے ہیں. بین کیوں کرتے ہیں؟ میں بین چیز کو وہ وی پی این استعمال کر رہا ہوں جو رجسٹر ہو یہ ایکس کو یوز کر رہے ہیں, یہ ایکس بین ہے نا. چلے جی بڑے صاحب, یہ سر ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کا خواب دیکھتے ہیں, بڑھ رہی ہے 40%, 38-35%. مسئلہ کیا ہے بڑے صاحب؟ آپ کو جب میں نے مائک دیا ہے, آپ نے ہمیشہ یہ شرعی سے شروع کیا, غیر شرعی سے. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ مریم نواز, بلاول بھٹو اور وزراء رانا صاحب کو نکال کے یہ شرعی وی پی این سب وی پی این جو استعمال کرتے ہیں وہ شرعی ہے, ان سمیت. ہمارا غریبوں کا جو وی پی این ہے وہ غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یار ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یعنی ہم ٹیکنالوجی کے اتنے دشمن ہیں, اتنے سائنس کے دشمن ہیں, اتنے علم کے دشمن ہیں کہ کر کیا رہے ہیں. یا بندہ ادھر سے پتھر مارتا ہے, انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے, موٹر بند, سڑکیں بند, انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, اور یہ سارا بجلی, گیس اور انٹرنیٹ لوڈ شیڈنگ. یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں اوپر جا رہے ہیں, پھر دہشت گردی پھیلاتا ہے, ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہماری ملکی سلامتی اتنی سکڑ کے آ گئی, وی پی این تک پہنچ گئی ہے, تو خدا کے لیے یار دنیا کہاں چلی گئی ہے. آپ یہ وہی ہے کہ پرنٹنگ پریس غیر شرعی ہے, 500 سال لاؤڈ اسپیکر کا استعمال غیر شرعی ہے. میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, یہ غیر شرعی نہیں ہے, یہ غلط ہے جس نے بھی کیا. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں غیر قانونی ہے. ویسے نہیں, غیر قانونی بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں کا لگایا پھر اس کو ریگولیٹ مجھے کیا یہ جا رہا ہے. سر یہ کیسا ریگولیٹ ہے کہ آپ بین کر دیں اور کوئی اور وی پی این سے استعمال کرے اور کر سکتا ہے؟ اس کی رجسٹریشن چل رہی ہے اور یہ ایک پروسیس ہوگا جس میں ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے. بالکل. اچھا, میں دیکھیں نا کہ یعنی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹویٹر یا ایکس کیوں بند ہے. یعنی کیا ہے جو اس میں, یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جہاں خرابی ہے خرابی کو پکڑیں. صحیح ہے. اور جیسے رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے خرابی ہے اس کو پکڑیں. ہم 4 بندے استعمال کرتے ہیں, چاروں تو نہیں فحش ہوں گے نا, بدماش ہوں گے, دہشت گرد ہوں گے, ایک ہوگا نا اگر مثال, تو اسے ایک کو پکڑ لیں. آپ کہتے ہیں نہیں چاروں کو سے لے لو موبائل. تو دنیا سمٹ گئی ہے, پرنٹنگ پریس غیر شرعی, وہی ریڈیو غیر شرعی, ٹی وی غیر شرعی, انجیکشن ریڈیو میں شیطان بولتا ہے. ہاں شرعی. اور اچھا پھر اس کے بعد ایکس رے غیر شرعی کہ یہ جسم کے حصے دکھاتا ہے. اب کیا کرے بندہ یار, کیا اب مجھے پتہ نہیں. یہ سوشل میڈیا مانتے ہیں کہ بہت سارا سوشل میڈیا ایسا ہے جس پہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بنا گندا مواد ہوتا ہے, بنا ثبوت کے الزام لگاتے ہیں, ان کو ہونا چاہیے. لیکن باقی اگر آپ کی کوئی تنقید کرتا ہے, آپ کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جو
دیکھیں ہمارے سچی بات ہے, ہمارے ٹی وی چینلز, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بارے میں گلی محلوں میں چلے, وہ کہتے ہیں یار آپ تو کمپرومائزڈ ہو, آپ تو سچ بولتے ہی نہیں ہو, ہم جو بھی کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا کرتے ہیں آپ کا تو ختم ہو گیا قصہ. ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ہر بندہ اپنا کرتا ہے, تو اگر آپ ان پہ فکس کریں تو اس طرح نہ اور پھر راغب نعیمی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کتنی اور چیزیں ہیں یار خدا کے لیے. انٹرنیٹ خود پورے کا پورا پھر غیر شرعی ہے نا, موبائل بھی غیر شرعی ہے. ویسے تو یہ تصویر جس پہ موبائل آ رہے ہیں وہ ریڈیو میں ہی ہے, آوازیں بھر کے بھیج دیا کریں. صحیح ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک آخری چیز بتا دیتا ہوں. آج ممبر آئی ٹی کہہ رہے تھے کہ ایون وی پی این کو ریگولیٹ کر جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ بھی غلط ہے. لانگ ٹرم میں یا شارٹ ٹرم میں یہ اس کا آنسر ہی نہیں ہے. مطلب ہم لوگ, یہ حکومت جس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے, ان کے اپنے لوگ جو ٹیکنیکل والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. ہم لوگ سارے وہاں پریشان تھے, سارے پریشان تھے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ, جب آپ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے نا منسٹر کو, جن کے نہیں رانا صاحب نہیں ہے, مطلب ہی از ون آف دا گڈ پیپل دیٹ آئی نو, ٹھیک ہے نا, کہ جن لوگوں کے جو کیا کہہ سکتے ہیں بیکنگ ہے, دیٹ از ناٹ آن میرٹ, دیٹ از بیکاز دے آر ریلیٹڈ ٹو سم ون. آپ آ کے ان کو بٹھا دیں گے تو وہ یہی چیز ہوتی ہے نا. جب میں مان لیں نا, آپ بھی مان لیں. اور یہی وجہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایون پنجاب میں بھی ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اچھا چلیں, اس فارورڈ بلاک جس کو شرعی کے غیر شرعی سننے میں آ رہا ہے, نہیں پتا کہ کیا ہے, جس کی سربراہی سننے میں آ رہا ہے کہ رانا محمد اقبال صاحب کر رہے ہیں. نہیں رانا ان کی برادری کے رانا محمد اقبال صاحب کر رہے ہیں, اور اس میں منشا اللہ بٹ اور دیگر لوگ بھی ہیں, آپ کی معلومات دی ہیں شاید. تو چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جاتے ہوئے ایک ٹیزر دے دیا تھا ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے, اور پنجاب کا یہ جو فارورڈ بلاک ہے ایک خبر کے مطابق جس کو رانا محمد اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں مبینہ طور پر, اور اس میں اور بھی ایم پی اے, سینئر ایم پی اے شامل ہیں, جس میں اب نوانی صاحب بھی ہیں, سعید اکبر نوانی بھی ہیں, منشا اللہ بٹ بھی ہیں, اور 7-8 لوگوں کے نام آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں, رانا صاحب کچھ کہیں گے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی ایسا فارورڈ بلاک بننے نہیں جا رہا. لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ کوئی گلے شکوے ہوں, کوئی پرابلمز ہوں, اور وہ اس شکل, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ یہ جس شکل جو ان کی جو خواہشات ہیں نا ان کے مطابق نہیں ہوگا. گلے شکوے ہوتے ہیں. اس خبر میں ویسے ایک اور مسالے دار بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ناراض ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں منسٹر رہے ہیں یا قریبی عہدوں پر ہیں. میں بتاتا ہوں, دیکھیں میڈم نے جو ابھی اپنی کیبنٹ تشکیل دی ہے اس میں سے 12 لوگ نئے ہیں. نہیں, اس میں انہوں نے یوتھ کو بڑا فوکس کیا ہے, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو وائبرنٹ نئے جو بچے ہیں, جو لاٹ ہیں, ان کو موقع ملے, اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پروگیٹو ہوتا ہے چیف منسٹر کا کہ پرائم منسٹر کا کہ کس طرح کی وہ کیبنٹ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں, جب وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنتے تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, نیچرل سی بات ہے. ان کی تکلیف ہے. تو میرے نزدیک ایسے ایشوز ہوں گے, جو سینئر ممبرز ہیں وہ اس لیول کے اوپر وہ انگیج نہیں ہیں جو ان کی خواہش ہوگی. یہ حل ہو جائے گا مسئلہ, ایسا نہیں ہے. ابھی تو ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی بہنیں کچھ اور بات کرتی ہیں, مروت صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی کوئی اور بات کر رہے ہیں, حماد اظہر کا کوئی اور موقف ہے, گنڈا پور صاحب کا کوئی اور ہے. ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ فارورڈ بلاک, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر کوئی مسائل ہوا ہم حل کر دیں گے. ان کے پاس تو ابھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اب میرے خیال سے 18 جو ہے وہ 6 دن رہ گئے ہیں. 6 دنوں میں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے فائنل کال دینی ہے, اور فائنل کال کے بعد دوبارہ کال نہیں ہوتی, اور پھر اگر کال ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل کال فلاپ تھی. اس کانفیڈنس کی وجہ کیا حکومت کی؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہونے ہی نہیں جا رہے, اتنے مزے میں بیٹھی ہے حکومت, جبکہ فائنل کال آ گئی ہے. بھٹی صاحب اس کی کیا وجہ؟ نہیں, فائنل کال کے بعد اور فائنل بھی آ سکتا ہے, سپر فائنل بھی آ سکتا ہے, سپر اوور, اس کے بعد پھر فائنل آ سکتا ہے. تو بس اب آپ سوچ لیں کہ کیسی تیاری ہے پی ٹی آئی. ہاں نہیں, یہ تو چلتی, فائنل کال تو چلتی رہتی ہیں. یہ تو یعنی وہ اوور, سپر اوور, پھر اس کے بعد وہ پلنٹی ایکسٹرا ٹائم, تو وہ تو چلتا رہتا ہے. بس حکومت ہے, حکومت کی تو آپ کو پتہ ہے, حکومت میں جب ہوتے ہیں تو کیا کانفیڈنس ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے جس طرح حکومت بنی ہے سب میرٹ پہ,
وہ کوئی خطرہ حکومت کو نہیں ہے. ہاں ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ میرٹ پہ وہ نہیں لگایا سیکٹری آئی ٹی, انہوں نے ویسے امین الحق صاحب جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بھی بڑے میرٹ پہ تھے, لیکن جو یعنی ان کا ہمایوں محمد صاحب ابھی پورا آپ نے ایک لمبی سٹوری سنائی ہے کہ یہ میرٹ پہ نہیں آئے, تو ان سے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میرٹ پہ سیکٹری نہیں لگایا. ویسے کمال ہے سر جب وہ خود ہی میرٹ پہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو لیکن وہ رانا صاحب تو مسلسل اس بات سے خلاف کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میرٹ پہ ہیں. رانا صاحب کی رائے کا احترام ہے, وہ حکومت میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو پروفائل بھیج دوں گا ان کا جن کو لگایا گیا, جن پر یہ اعتراض کر رہے ہیں, ان کا پورا ایک پروفائل. نہیں مجھے تو اس سے یا نہ پنجاب کے فارورڈ بلاک پہ کوئی توجہ ہے نا سیکٹری آئی ٹی. آپ کی توجہ کس پہ؟ میری توجہ ہے کہ وی پی این شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. یعنی میں تو استعمال کرتا ہوں اور میں معذرت بھی ساتھ کرتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں غیر شرعی کام کر رہا ہوں, اور ابھی تک کوئی اگلا فتویٰ نہیں. دیکھیں یہاں ویسے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ایک لائن کہ بالکل ایسے جو یہ فتویٰ جو بھی انہوں نے دیا جو غلط دیا, اور یہ دیکھیں ان کے خلاف بھی آپ کوئی فتویٰ دیں. ویسے دیکھیں میری تو یہ ہے ہی نہیں, اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف فتویٰ دوں, اور میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ یہ فتوے دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن غلط دیا اور یہ نہیں, اور یہ مذاق بنایا انہوں نے. یہ دیا تھا یا ان سے لیا تھا؟ یہ میرا خیال لیا گیا ہے, انہوں نے کوئی ان کے موضوعات میں وی پی این آیا کیسے سوال یہ بنتا ہے نا. تو میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا. یہ آپ کے ذہن میں یہ ہے رانا صاحب کے 80 ملین آپ کہتے ہیں کہ جی وی پی این انسٹال ہو گئے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی ہے, ملک کیسے چلتے ہیں کہ وی پی این پہ ملک چلائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کہ آخر 80 ملین وی پی این انسٹال کیوں کیے گئے ہیں؟ آج سے چند مہینے پہلے تو نہیں تھے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کو ہم نے ہر چیز کو ہم وہ سیاسی رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر دہشت گردی ایک حقیقت ہے, اور بہت خطرناک حقیقت ہے, اور یعنی کہ آپ جب نمبر آف انسیڈنٹس دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پھر جب آپ چیزیں لنک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو. کیا کوئی ڈیٹا ہے کہ ٹویٹر پہ پابندی لگنے کے بعد سے دہشت گردی کی میں کتنے فیصد کمی واقع ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے. صحیح اپروچ یہی ہوتی ہے کہ جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں آپ اس تک پہنچیں, لیکن ان دا مین وائل اگر ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں جو کہ ایک شارٹ ٹرم میجر ہونا چاہیے, لانگ ٹرم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹویٹر جیسا جو پلیٹ فارم ہے مس انفارمیشن کے لیے استعمال ہوتا رہا, دہشت گردی کے لیے کیا استعمال ہوا؟ مس انفارمیشن کی میں بات کر رہا ہوں, اور پھر مس انفارمیشن جو ہے مس انفارمیشن پھیلانے والوں کو روکنے کے لیے آپ کے پاس اور لاز بھی ہیں, ایف آئی اے کے لاز ہیں, آپ پکڑتے بھی ہیں لوگوں کو, چاہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ ہی روپ ہونا چاہیے. آپ اس کو میرے خیال سے ایک چیز آپ نے دیکھا ٹویٹر جو ہے نا, ٹویٹر یہ بیسیکلی پڑھے لکھوں کا وہ آتا ہے, جو جہاں پہ جو کیا وہ جو ٹک ٹاک وغیرہ جو ہے اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور سب سے زیادہ گن ویسے ٹک ٹاک پہ بھی ہے نہیں, لیکن اس پہ انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیا, وہ چل رہے ویسے. یہ ان کو بھی میرا پوائنٹ یہ, ان کو اصل مسئلہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, پڑھے لکھے کیونکہ خود ان پڑھ نا, تو ان کو پڑھے لکھے لوگوں سے مسئلہ ہے. میں صحیح بات بتا رہا ہوں, میں بات ہی ہو جاتی ہے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں کیسی بات. دیکھیں میں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اصل مسئلہ ادھر ہی ہے, کیونکہ جنہوں نے پڑھا لکھا ہوتا ہے نا, جو کرتے ہو وہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ یا آپ کو وہاں پہ کرٹیسائز آپ کے جو چیزیں ہیں اس کو کر کے بتا سکتے کہ یہاں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. باقی لوگ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یار یہ تو ایک ویڈیو بنایا ہوا, اس کا کوئی وہ نہیں ہے اس چیز کے. they are actually after those people جو کہ شعور رکھتے ہیں, ان کو یہ لے کے ٹارگٹ کر رہے ہیں. That is the only target. بار بار دیا جاتا ہے, لیکن اس کا جو اصل ایسپیکٹ ہے وہ ٹیررزم جو اس ملک کے اندر اکٹھا کیا ہے کہ جو مس انفارمیشن کی بنیاد پر جو آپ کو سیاسی طور پر لوگ نقصان پہنچا رہے تھے, ٹویٹر پہ پابندی لگانے کے بعد سے آپ کے پولیٹیکل گراف میں کتنی بہتری آئی ہے؟ آپ کو نہیں, ہمارے گراف کے لیے نہیں ہم یہ کہہ رہے. یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا, ابھی یہ جو ایک وہ بچی کے ریپ کا وہ جو ایشو بنا تھا پنجاب کالجز کے اندر, وہ دیکھیں کتنی بڑی ایک موومنٹ بن گئی. جب پابندی کے باوجود ہوا ہے, نہیں پابندی کے باوجود ہوا ہے, آپ سوچیں نا پھر پابندی کوئی فائدہ نہیں دے رہی. دیکھیں اس کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے, اور اگر نہیں میرے پاس میں نے ڈیٹا ایسا نہیں دیکھا, لیکن آئی ایم شیور جن اداروں نے یہ جو منسٹری نے جس نے کیا ہے وہ اس کو کرے. اسی طرح جو وہاں آزاد جموں کشمیر میں بھی ہمارے وہاں جو رائٹس ایک دفعہ ہوئے تھے ابھی یہ ریسنٹلی, وہ بھی مس انفارمیشن کے اوپر وہ سٹارٹ ہوئے تھے, جو اس کے باوجود آپ ان کے سارے مطالبات مان گئے. دیکھیں لیکن جب بات یہ کہ جب ایک آگ لگ جائے تو آپ کو آگ بجھانی ہوتی ہے, اور یہ آگ بجھانے کے یہ میجرز ہیں جو لیے جا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنے والوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں. دونوں جگہ پہ حکومت غلط تھی. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح وہ ہوا, لیکن وزیر تعلیم نے کیا کیا پنجاب نے؟
اور پھر حکومت پنجاب نے کیا, وزیر تعلیم نے طلباء کے ساتھ مل کے حکومت پنجاب نے رجسٹریشن منسوخ کر دی. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں اس کے اوپر انہوں نے سمجھ بھی لی کہ انکی غلطی تھی, اور انہوں نے تسلیم بھی کی, اور اس کو پھر آگے بھی آزاد کشمیر میں وہی 23 ارب پہلے دے دیتے, وہ سال سوا سال وہ جو لگا رہتا تو وہ نہ ہوتا. یہی تو ہوتا ہے نا کہ حکومتیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے وقت پہ کرتی ہیں, لیکن بہرحال جو پہلے وہ انہوں نے کیا, جو مطالبات تھے آزاد کشمیر کے وہ غیر شرعی تھے, جو انہوں نے مانا ان کے مطالبات وہ شرعی تھے. بلاول صاحب ناراض ہو گئے, ذرا میں جاتے جاتے ذرا اس پر بھی رائے لے لوں, ایک سنوائیے ذرا بلاول صاحب کیوں ناراض ہو گئے ہیں, اور ان کا ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے ان کو نکالا گیا, ان کے اور بھی مسائل ہیں, سن لیجیے ذرا. You would also feel disrespected اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو, پہلے پرنٹ ہو جائے, پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے, اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے, not let alone members of my political party. یہ بلاول صاحب کی ناراضی کے خاتمے کے لیے کوئی اسحاق ڈار صاحب کو اپنے ذمہ داری دے دی ہے, لیکن ناراض کیا کیوں ہے انہیں ران صاحب؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے پیپلز پارٹی بڑی اہم ہے, اور اگر وہ کسی چیز پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مس کیا گیا ہے یا ان کی رائے, تو وہ ہم بالکل ہمارے دروازے کھلے ہیں. دیکھیں, اور ویسے آپ ان کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں شامل کر دیں گے؟ نہیں دیکھیں, ان سے بات چیت کر کے بات کی جا سکتی ہے, ان کے گلے آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا کیوں ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی دیں گے دو کی برابر؟ انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی پرزور اصرار پہلے نہیں کیا تھا, یہ بعد میں یہ چیز آئی ہے, اب وہ کر رہے ہیں, تو ان سے بات چیت کر کے ہم چیزوں کو سیٹل کر لیں گے. دیکھیں, مین چیز یہ ہے کہ کوئی کمیونیکیشن ہماری ان سے ٹوٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے, پر پرائم منسٹر خود بھی صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں. ورنہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی ناراضی پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. پھر صحیح, تمام مہمانوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.